درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور گل پوشی سے مولانا کا خیر مقدم کریں. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس اجلاس میں شریک ہیں. یہ حج کے عنوان پر ہے اور حج جو ہے یہ اسلام کی تکمیلی عبادت ہے. سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور آپ نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے. یہ آپ کا پہلا بھی حج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج بھی تھا. عمریں آپ نے 4 کیے ہیں، حج ایک ہی کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت حج کی طرف امت کا بہت بڑا رجوع ہے. پہلے ایک دور تھا کہ لوگ حج کے اندر صرف بوڑھوں کو بھیجتے تھے جو اپنی زندگی کے سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتا تھا. اب اس کو کوئی کام نہیں رہتا تھا تو گھر والے یہ سمجھ کر بھیجتے تھے کہ جائے، واپس آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب جوان طبقہ بھی حج کے لیے جا رہا ہے. اس وقت عجیب حالات ہے حاجیوں کے. حاجی کے دل میں سب سے پہلے تو یہ احساس کمتری ہوتی ہے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، میرے بس میں نہیں. پہلی چیز تو آپ کو یہ اس کے ذہن سے نکالنا ہے کہ یہ اتنا بھاری نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اللہ نے ہر عمل کو آسان رکھا ہے. اسی لیے حج کی عبادتوں میں کوئی جگہ پر دعا، قرات، تلاوت کوئی چیز فرض نہیں ہے، صرف عمل کر لیں. تو حاجیوں کے ذہن سے یہ بات سب سے پہلے نکالنی ہے کہ یہ حج اتنا مشکل اور اتنا بھاری نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. اس لیے بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ حج سیکھے بغیر جاتا ہے. اور میں عام طور پر حج کے پروگراموں میں ایک بات کہتا ہوں کہ حاجی کے لیے دقت اور پریشانی اس وقت آتی ہے جب وہ کچھ چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا. سب سے پہلی چیز، حج اتنا آسان ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کی رعایت کرے تو بہت آسان ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز، حاجی جلد بازی نہ کرے. ہمارا حاجی جو ہے وہ ہر موقع پر جلد بازی کرتا ہے. آپ اس کو نوٹ کرو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. میں ہر وقت حاجیوں کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جلد بازی کرنے کی وجہ سے حاجی پریشان ہوتا ہے. ہر جگہ وہ جلد بازی کرے گا. آپ دیکھو گے ایئرپورٹ پر کہ وہ بیگ اور لگیج لے کے فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لائن کا کھڑا ہے. حالانکہ اس کے پاس وہ کارڈ ہے، اس کے پاس تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کھڑا ہے. پھر جہاں لینڈنگ ہوئی تو وہ اترنے کے لیے بھی جلد بازی کرتا ہے. ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے. آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف کرنے کے لیے 20-22 گھنٹے اور 25 گھنٹے کا تھکا ہوا ہے، لیکن وہ سامان رکھ کے فوراً عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے گا. اتنی جلد بازی کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ میرے ساتھ تھے، بڑے تھے، بوڑھے 4-5. ہم نے تو جا کر وہاں آرام کر لیا. 20-22-25 گھنٹے کا تھکا ہوا حاجی ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک تقریباً 20-22-25 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اب ایسا تھکا ہوا حاجی حج کے اندر جا کر کیا کرے گا؟ عمرے میں کیا کرے گا؟ اس لیے اس کو مشورہ دینا چاہیے کہ آرام کر کے جائے، جلد بازی نہ کرے. تو سب سے پہلی چیز جلد بازی نہ کرے. دوسرے نمبر پر دیکھا دیکھی نہ کرے، سیکھ کر جائے. حاجی دیکھا دیکھی کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور امام صاحب بتا بھی دیتے ہیں. اس کے بعد بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو وہ دیکھا دیکھی والا کنفیوز ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کیا کرنا مجھے. یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے. تو دیکھا دیکھی کرے گا حاجی تو پریشان ہوگا، تکلیف نہ آئے
تیسری چیز، حاجی بہت زیادہ ہوشیار نہ بنے. یہ بھی اس کو بتا دو، بعض مرتبہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے. ہمارے ممبئی کی زبان میں اس کو ڈیڑھ بولتے ہیں. ڈیڑھ، یہ اس کا بھی، یہ سب چیزیں مجھے وہاں ملی جب میں نے وہاں دیکھا حاجیوں میں. پچھلی مرتبہ ہمارے ساتھ 4 نوجوان تھے بمبئی کے، اور وہ زیادہ ہی ہوشیار تھے بمبئی کے تھے. ہم نے کہا بھائی گروپ میں رہو، آپ کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ گروپ میں نہیں مسئلہ وہاں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، ہم دنیا گھومے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. 4-5 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا، کہہ رہے مودی صاحب ہم راستہ بھول گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور جہاں بھی میپ دیکھتے ہیں تو سارے ایک جیسے دکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ تو دنیا گھومے ہوئے تھے، پریشان کیوں ہو گئے؟ تو بہت پریشان ہو گئے. اس وقت مجھے یہ پوائنٹ ملا کہ زیادہ ہوشیار بنتا ہے آدمی تو بھی پریشان ہوتا ہے. یہ 3 خاص پوائنٹ ہے. اب آگے جو بھی ملے گے انشاءاللہ میں جمع کرتا رہوں گا. یہ 3 پوائنٹ اس وقت ملے کہ اس کی وجہ سے حاجی پریشان ہوتا ہے. تو حاجیوں کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا دینی ہے. اور یہ ہمارے لیے دوستوں بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی قسم. ایک فریضے کو زندہ کرنے کی محنت کے لیے اللہ نے چنا ہوا ہے یہ مجمع اللہ کا، یہ چھانٹا ہوا مجمع ہے. اور ایک فریضے کو زندہ کرنا یہ اس فریضے کی ادائیگی کے برابر ثواب رکھتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اور ایک بات میں نے دیکھی بہت غور سے، جو آدمی حاجی کی خدمت کرتا ہے اس لائن سے بھی اللہ پاک دیر سویر اسے حج کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ اسے حج کرا دیتا ہے. یہ میں نے بہت دیکھا. اور سب سے بڑی حاجی کی خدمت اس کو حج سکھانا ہے. حج سکھانا سب سے بڑی خدمت ہے. آپ سب اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، اور بہت توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہم سب جو ہے امانت دار ہیں. ہمارے دل میں ایک امانت ہے. یہاں پر آپ حضرات کو بلایا گیا ہے، حج کمیٹی نے آپ کا انتظام کیا ہے اور آپ کو یہاں بلایا ہے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے. لہٰذا اس اعتماد کو بحال رکھنا ہے اور اس کو اوپر تک پہنچانا ہے. اس لیے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ سنیں. اور اس کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ ہم نیت حاجیوں کی خدمت بھی کر لیں گے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی توفیق دے دے گا. اللہ ہم سب کے لیے حج آسان فرمائے، اور اللہ بار بار اپنے مقام پر مبارک اور متبرک جگہ کی حاضری کی اللہ ہمیں سعادت دیتا. حج جو ہے عمرہ کو آپ کے سامنے تفصیل سے آ گیا. اب حج جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حج بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جب اس کو بیان کیا ہے تو اس کا انداز ساری عبادتوں سے بالکل الگ رکھتا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ حج وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہ اللہ پر ہو، ورنہ نہیں کر سکتا ہے. آپ کو سوچے گا 3 لاکھ میں بچے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، 3 لاکھ روپے میں کیسا خرچ کر دوں؟ وہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے. جس کی نگاہ اللہ پر ہوگی وہی حج کر سکتا ہے. وَلِلَّهِ، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام حج کا ذکر، زکات کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا ذکر ہے. سب کا انداز الگ ہے، لیکن حج کے موقع پر اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ تو اتنا اونچا فریضہ ہے کہ یہاں پر صرف ایمان والے نہیں بلکہ ساری انسانیت کو آنا چاہیے اپنے اندر استعداد بنا کر. ساری انسانیت کو آنا چاہیے. اتنی اونچی جگہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ناس کا لفظ ہے قرآن میں، سارے انسانوں کو آنا چاہیے یہاں تو. لیکن کیونکہ اب لوگ اس کو سن کر کہیں اپنے اندر جذبہ نہ پیدا کر دے، آگے اللہ نے تھوڑی سی شرط بھی کر دی کہ نہیں بہت پریشان مت ہونا، اگر استطاعت ہے تو آ جاؤ، نہیں استطاعت ہے تو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ اس انداز سے فریضہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما أمعر حاج قط، حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبی کا ارشاد ہے، کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے. اور اس کا بھی میں نے خود تجربہ کیا. حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ حج کے بعد اللہ روزی کے دروازے کھولتا ہے، روزی کے ذرائع کھولتا ہے. یہ چیزیں حجی کو سمجھانی ہے. اور حج کی محنت صرف حج کے سیزن کی نہیں ہے. آپ حضرات کو اللہ نے چنا ہے تو آپ کو پورے سال محنت کرنی ہے. ایک حاجی کو تیار کرنا ہے اور ایک حج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے. ایک حج کے لیے
کیسا ناخلق بیٹا ہے، ماں باپ تو ایسے ہی پڑے ہیں اور یہ حج کے لیے چلا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس کے لیے مانے نہیں. ماں باپ پر مال نہیں ہے، ان کے پاس تو حج فرض نہیں ہے. بیٹے کے پاس مال ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے. بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے، اولاد کی شادی کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر رہے ہیں. ان کا ذہن بنا کر اس کو تیار کرنا ہے. بہرحال حج جو ہے اس کو اتنے آسان انداز سے امت کے سامنے پیش کرنا ہے کہ حج کے اندر 5 دن، حج میں 5 دن ہے اور 5 دنوں کے اندر آپ کو 9 کام کرنا ہے، بس زیادہ نہیں. 5 دنوں میں 9 کام، یعنی ایک دن میں 2 کام بھی نہیں ہوئے. ایوریج لگاؤ تو ایک دن میں 2 بھی نہیں ہوئے. ایک دن میں 2 ہوں گے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 10 ہو جاتے ہیں. یہ 9 ہی کام ہے. 9 کام کرنا ہے 5 دن میں. 8 9 10 11 12 یہ 5 دن ہے. 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 ان 5 دنوں کے اندر 9 کام کرنا ہے اور اچھی طرح سیکھ کر سمجھ کر کرنا ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ 8 تاریخ ہے. 8 ذی الحجہ سے حج کا دن شروع ہو جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے تک سارے حاجی مینا میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی مجمع اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو مولوی حضرات جو ہے وہ 7 رات سے ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. 7 رات سے. اب جب 7 رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو 7 رات سے پہلے ہی ہم کو اپنی تیاری کر لینا ہے. کیا تیاری کریں گے؟ آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور اپنے کپڑوں میں تھے. اب آپ 8 تاریخ 7 تاریخ کی رات سے جب آپ کے پاس اعلان آ جائے مؤذن کا کہ اس وقت چلنا ہے تو جو والی جو حالت ہے اس حالت کا نام پابندی والی جو حالت ہو گئی اس حالت کا نام احرام ہے. ان چادروں کا نام احرام نہیں ہے، اس لیے اس کو بدل بھی سکتے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں کہ احرام میں بعض مرتبہ لوگ عجیب طرح سے دیکھو ایک بات، ہم اگر ہمارے سامنے کوئی مسائل پوچھے تو ہم مسائل اگر جانتے ہیں معلوم ہے تو بتاوے اور نہیں معلوم ہے تو ہم اس کو نہ بتاوے بلکہ علماء کے حوالے کرتے، مفتیان کرام کے حوالے کرتے. ایک مسئلہ ہے احرام میں لنگی، سلی ہوئی لنگی کو سیل کر پہن سکتے ہیں کہ نہیں. اس پر اتنی شدت ہے کہ لوگ اس کو حرام کے قریب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا شدید مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھنا اتنا شدید مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی بوڑھا ہے، موٹا ہے اور اس کے بدن پر وہ لنگی کھلی ہوئی نہیں رہ پاتی برابر، سطر کھلنے کا ڈر ہے تو اگر وہ گول کر کے پہنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. گول کر کے پہنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ سلائی جو منع ہے وہ سلائی بدن کی فٹنگ پر سلائی منع ہے. مطلق سلائی منع نہیں ہے. آپ کا احرام پھٹ گیا تو آپ نے اگر اس کو سیل دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلائی منع نہیں ہے، بدن کی فٹنگ پر سینا منع ہے. جیسے یہ کرتا ہے، شرٹ ہے یا پائجامہ ہے یا اس طرح کے جو کپڑے ہیں بدن کی فٹنگ پر بنانا یہ منع ہے. البتہ اگر وہ سلی ہوئی لنگی پہنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح گول لنگی آتی ہے بغیر سلی ہوئی، تو اگر یہ بغیر سلی ہوئی گول لنگی بھی پہنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جوان ہے، ہمت والا ہے تو اچھا یہ ہے کہ کھلا ہونا چاہیے. کھلا ہوا کپڑا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی معذوری ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات، عورتوں کے احرام میں عورتوں کا جو احرام تھا اس میں صرف ان کا احرام اتنا ہی ہے کہ یہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے، بس یہ احرام ہے. عورتوں کا چہرہ کھلا رہنا یہ ان کا احرام ہے. باقی وہ زیورات، کپڑے، سب چیزیں پہن سکتی ہیں، موزے، دستانے. اور سر کے اوپر رومال باندھنے کی جو بات آئی تو سر کے اوپر جو رومال ہے وہ بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، وہ احرام کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر پھر اس کے سر پر مسا کرنا پڑے گا. بچوں کے لیے بعض لوگ بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو احرام. تو بچے کا احرام کیا ہوگا؟ تو بچہ اگر چھوٹا سمجھدار بچہ ہے تو اس کو بالکل اپنی طرح سے احرام بنوائیں گے. ہم جیسے ہم مانتے ہیں اس طرح بچے کا بھی چھوٹا احرام باندھ دیں گے اور سارے احکام کو بچہ خود کرے گا. اور اگر بچہ ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے تو پھر اس کو احرام نہیں بتائیں گے. اس کا جو سرپرست، اس کا باپ یا اس کا جو والی ہے وہ بچے کی طرف سے بھی احکام میں نیت کر لے گا. تو سمجھدار بچہ ہو، ناسمجھ بچہ ہو، ان سب بچوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے.
جاوے، جب بھی آپ کو لے جاوے اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے. اور مینا جب آپ جائیں گے تو اس کو دھیان رکھنا سامان بہت زیادہ نہ لے جاوے. یہ ان کو سمجھانا ہے کہ بعض مرتبہ حج بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پورا بیگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں راستے میں بعض مرتبہ واپسی میں پیدل آنا پڑتا ہے، آگے سے پیدل آنا پڑتا ہے. تو ان سے یوں کہو کہ جتنا ہاتھ میں اٹھا سکتے ہو اتنا ہی سامان لے جاؤ، بلکہ کچھ چیزیں ان کو نامزد کر کے بتاؤ کہ جیسے لوٹا ہے، خاص کر کے لوٹا لے لو، بوتلیں وغیرہ ہے، لوٹا ہے، اسی طرح مسلح ہے، احرام کے کپڑے جو بھی احرام ہے، اسی طرح سے چادر ہے اوڑھنے کے لیے، ایک آدھ چادر بچھانے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے تھوڑا بہت کھانے کی چیزیں بھی ساتھ میں ضرور لے لیں. ستو ہے، بریڈ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو ان کو بتانا ہے. کس طرح کی چیزیں لے کر ہلکا پھلکا سامان کو بہت زیادہ بوجھ مت کرو اور یہ لے کر آپ مینا پہنچ جاؤ. جب ظہر کی نماز سے پہلے سارے حاجی مینا میں پہنچ جاتے ہیں. آج اللہ نے مینا میں کیوں بلایا ہے؟ کیوں مینا میں بلایا ہے؟ آج حج کا کوئی خاص کام نہیں ہے. آج کے دن میں آپ کو صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے. اگر کوئی حاجی مینا نہیں بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے مینا صرف اسی لیے بلایا ہے آج کے دن میں کہ حاجی مکہ مکرمہ میں رہ کر سیکھ نہیں پا رہا تھا، اس کو آگے بہت اہم کام کرنے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو آبادی سے ہٹا دیا، آ جاؤ ادھر اور یہاں آ کر آج کا پورا دن سیکھ لو اچھی طرح، آگے تمہیں کیا کام کرنے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اس دن کی طرح دوڑتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے اس کو اچھی طرح سکھانے کے لیے اس کو مینا بھیج دیا. حج مینا میں حالانکہ کوئی کام نہیں، صرف 5 نمازیں پڑھنی اور حج کے ارکان اور اس کے فرائض اور اس کا طریقہ پورا مکمل طریقے پر سیکھنا ہے. وہاں بھی سیکھنا ہے، یہاں بھی ہم اس کو اس طرح سے سکھا کر بتا دے دے، سمجھا دے. مینا میں اس کو ایک بات یہ بھی کہہ دے کہ دیکھو مینا میں خیمہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں مرد عورتیں سب ہوتی ہیں، لیکن آپس میں اگر مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آگے خیمے کے اندر عورتوں کو کر دو، آگے میں مردوں کو کر دو، تاکہ اطمینان سے وہ بھی عبادت کر سکے، ہم بھی عبادت کر سکے. یہ مینا کے اندر آج کے دن آپ کو 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 9 تاریخ کی فجر. یہ 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں. یہ 8 تاریخ کا دن پورا ہو گیا، 8 تاریخ کا دن پورا ہو گیا. اب 9 تاریخ کا دن شروع ہوا. 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد آپ کو یہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. اور 9 تاریخ کا دن جو ہے اس دن ایام تشریق بھی شروع ہو گئے. 9، 10، 11، 12، 13، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے. یہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. اور 9 تاریخ کی فجر سے پہلے بھی بعض مرتبہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو مولوی رات میں ہی لے جاتے ہیں. تو آپ حاجیوں کا یہ ذہن بناؤ کہ اگر رات میں بھی آپ کو لے جائے تو آپ تیار رہو. وہاں پر انتظام میں خلل ڈالنے کی کوشش مت کرو. رات میں لے جائے تو آپ رات میں چلے جاؤ. اور پھر وہاں پر اس وقت حکومت نے ٹرین اور ریلوے کا بھی انتظام کیا ہے، اور ریلوے کا انتظام کیا ہے، لہٰذا ٹرین سے ہی آپ سفر کریں. اور حج کمیٹی کے تو سارے حاجی تقریباً ریل سے ہی جاتے ہیں، ٹرین سے ہی جاتے ہیں. اور ٹرین کے لیے بہت آسانی ہے، اور تھوڑی بہت دقت اور مشقت اگر ہو بھی تو اس کو برداشت کرنا ہے. یہ ان کا ذہن بنانا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. اتنی بڑی عبادت، اسی لیے اللہ نے اس کو خاص طور پر اس کے اندر کہا من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جھگڑا نہیں کرنا. اللہ جانتے ہیں انسان کی نفسیات کو، انسانی مزاج کو کہ یہ جھگڑے گا، اور جھگڑا ہوتا ہے. بعض مرتبہ میاں بیوی میں زندگی پر جھگڑا نہیں ہوا، لیکن حج میں اتنا خطرناک اور بھاری جھگڑا ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی. ایسے بھی واقعات جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے پر کنٹرول کرنا ہے. یہ سمجھ کر کنٹرول کرنا ہے کہ میں اللہ کا مہمان
صلاحیت اور طاقت کی بنیاد پر بھی نہیں کر سکتا ہے. جسے اللہ لے جائے وہی جاتا ہے, ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے. کتنے مال والے سینکڑوں ایسے ہیں جو ترستے رہے زندگی پر, مر گئے, حج نہیں کر سکے. کتنی صلاحیتوں والے ایسے ہیں جو حج نہیں کر سکے. اللہ نے آپ کو حج کے لیے بلا لیا ہے, یہ کتنی بڑی سعادت ہے. یہ ذہن بناؤ, حج کا یہ ذہن بناؤ. اب ریل سے ٹرین سے سفر کر کے آپ کو عرفات پہنچنا ہے. 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد آپ کو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے, اور مینا سے عرفات کا راستہ تقریباً 15-16 کلومیٹر. اور یہ ٹرین تک پہنچنے کے لیے تھوڑی بہت مشقت ہوگی, لیکن اس کو برداشت کرتے ہوئے ٹرین تک پہنچ جائے, اور ٹرین کے ذریعے سے یہ سفر آپ کا عرفات کا ہو جائے. عرفات کے اندر پہنچ گئے, ظہر سے پہلے تقریباً پہنچ جاتے ہیں. حج کی بات ظہر بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہاں بھی جانے کے لیے رات سے ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. عرفات کے میدان میں آج کو مانگے. یہ عرفات کا میدان کیا ہے, یہ کیا ہے؟ حاجی بالکل نیا ہوتا ہے, دیہاتی ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کی اہمیت رکھو کہ کتنی اونچی جگہ آئے ہو تم. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بلایا ہے, اور یہ وہ دن ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے, اور اللہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے, میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بگڑے ہوئے بالوں والے بندے, جن کے سر بگڑے ہوئے ہیں, میرے بچھڑے کپڑوں میں ہیں, اور ایک ہی لباس میں ہے سارے, سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے, لبیک اللہم لبیک. پڑھو ایک مرتبہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں, میرے فرشتوں ما اراد ہؤلاء, یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ کچھ تو لینے کے لیے آئے ہیں, کچھ ان کی منشا ہے, شاید یہ کچھ مانگتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ تو ہی جانتا ہے کیا مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہم, اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس پورے مجمع کی مغفرت کر دی. اور پھر کہتا ہے اتنا ہی نہیں, یہ میرے وہ بندے ہیں یہ جن جن کے لیے استغفار کریں گے سب کی میں مغفرت کر دوں. مدے کو کلیم بند پڑی ہے, بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. اتنی اونچی جگہ پر پہنچے. سوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وقت خاص دعا اور اہتمام کا ہے. سوال سے لے کر مغرب تک خاص دعا اور اہتمام کا ہے. لہٰذا سوال کے وقت سے نماز پڑھ لیں. اور یہاں عرفات کے اندر جو ہے, ایک بار یہ بھی حاجیوں کو آپ خاص بتا رہے ہیں کہ یہاں جمع بین صلاتین ہوتی ہے, 2 نمازیں اکٹھی ہوتی ہے, ظہر اور عصر. یہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ حاجی کو فارغ کر دیا اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے کہ ظہر کے وقت میں عصر ظہر دونوں پڑھ لو تاکہ لمبا وقت تمہیں مل جائے. اور صبح سے تھکو گے نا, ابھی مغرب بھی نہیں پڑھنے جاؤ, چلو اب مزدلفہ جا کے مغرب کے وقت میں مغرب کیا پڑھی, تو ظہر عصر ایک ساتھ کروا دی تاکہ یہ اللہ کے سامنے دعا میں فارغ ہو جائے. یہ خاص مانگنے کا دن ہے, جو مانگنا ہو. حدیث شریف میں ہے اللہ اس دن اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے بڑا محروم اور بدقسمت آدمی ہے جو عرفات کے میدان میں جا کر بھی یہ تردد کرے, شک کرے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس لیے حاجیوں کے سامنے اس کی اہمیت رکھو گی. اتنی اونچی جگہ ہے یہ اور اتنا بڑا دین ہے. اب ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے تو وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے, مسجد نمیرہ. عرفات کے اندر مسجد نمیرہ وہ سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے صرف یہ ظہر عصر پڑھنے کے لیے, پھر پورے سال بند رہتی ہے. بہت بڑی مسجد ہے, عرب کے بعد سب سے بڑی مسجد نمیرہ ہے, اور یہ سال میں ایک ہی مرتبہ کھلتی ہے. لوگ بیچارے کیا جوان ہوتے ہیں نا, جذبات میں ہوتے ہیں کہ چلو وہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں, پڑھو آپ, لیکن مسئلہ سمجھ لو کہ اس میں یہ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ امام صاحب مسافر ہوتے ہیں. اب حاجی اگر مقیم ہے, مسافر ہے تو ٹھیک ہے, مسافر امام کے پیچھے مسافر امام کی نماز برابر ہو جائے گی 2 رکعت. لیکن اگر مقیم ہے امام تو پھر مقیم کو مسئلہ سمجھ کر پڑھنی ہوگی. مقیم ہے اگر مقیم ہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے. تو اس کا طریقہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب 2 رکعت میں سلام پھیر دے, جلدی سے کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کر لو بغیر کچھ پڑھے, جلدی ارکان پورے کر کے 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دو, جلدی سے اثر میں شریک ہو جائے.
لیکن حاجیوں کو ہم یہ رائے دے رہے ہیں کہ بھائی آپ وہاں جانے کی زحمت نہ کریں. اول تو آپ کو وہاں مسجد میں جگہ نہیں ملے اور پھر عرفات کا میدان معمولی چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا میدان ہے. اور اس میں اگر آپ نکل گئے تو وہ سارے خیمے آپ کو ایک جیسے دکھیں گے, پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سے خیمے سے نکلے تھے. بھٹک جائیں گے, آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور پیچھے سب کو پریشان کریں گے, پورے گروپ کو پریشان کریں گے. اس لیے حاجیوں سے یہ کہے کہ اپنے خیموں کے اندر ہی نماز پڑھے, ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے, عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے, اور مغرب تک اللہ کے سامنے خوب دعائیں کرے, کھڑے کھڑے بیٹھے لیٹے, کھڑے کھڑے بیٹھے, اور کتابیں پڑھے, دعاؤں کی کتابیں پڑھے, زبانی مانگے, آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اس یقین کے ساتھ کہ آج کی میری ہر دعا قبول ہے, آج کی میری ہر دعا قبول ہے, اس یقین کے ساتھ دعا مانگے. یہ 9 تاریخ کا دن آپ کا پورا ہو. اب مغرب ہو گئی, مغرب کا وقت ہو گیا. اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کے. یہاں سے مزدلفہ نکلنے کے لیے بھی ٹرین کا انتظام بھی ہے اور اسی طرح بسوں کا بھی رہتا ہے. لوگ پیدل بھی زیادہ جاتے ہیں, پیدل جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں. ٹرین کے اندر آپ کے لیے انتظام ہے, ان کو سمجھائے کہ آپ ٹرین میں جائیں اور مزدلفہ کے اندر رات کے وقت پہنچنا ہے. مغرب ہو گئی, مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز آپ کو مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے. عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ. اب یہاں سے پیدل چلو یا بس میں یا ریل میں, ٹرین میں, جس طرح بھی جاؤ, مزدلفہ کے اندر رات کے وقت تو حاجی پہنچ جائے. کوئی 8-9 بجے تک پہنچتا ہے, 10 بجے تک, 11 بجے تک, 12 بجے تک. مزدلفہ جانے کے بعد وہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو نماز کا انتظام کرنا ہے. وضو کر لو. وضو کرنے کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ لوٹا بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رہے, کیونکہ وہاں رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوٹے میں پانی بھر کے اپنے وضو کا انتظام کر سکے. مسلح چٹائی وغیرہ بھی ساتھ میں تھی. اب نماز پڑھ لی, 3-4 آدمی ہے, 5-7 آدمی ہے, اپنی جماعت بنا لی. مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے, عشاء بعد میں پڑھیں گے. دونوں نمازیں ایک جماعت کے ساتھ ہوں گی. دونوں نمازیں جو ہے وہ ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ ہوں گی. ایک اذان ایک اقامت. پھر مغرب پہلے پڑھ لو, سلام پھیر دیا, عشاء کھڑی ہو گئی, عشاء کا سلام پھیر دیا. اب مغرب کی سنتیں پڑھو, پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھو. اس طرح سے آپ کی نماز پوری ہوگی. اور اس کے بعد پھر تھوڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کر لو, آپ تھک گئے ہوں گے, حاجی کو بتاؤ. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو یہاں سے کنکریاں چننی. ایک حاجی کی 70 کنکریاں, یہ حاجی 70 کنکریاں مزدلفہ سے چنتی ہے. تو کنکریوں کی تھیلی, چپل کی تھیلی بھی اپنے ساتھ میں رہے گی. اس کے اندر یہ کنکریاں لے لو اور یہ رات تھوڑا سا آرام کر لو, آرام کر لو. اور اس کے بعد صبح میں اول وقت جلدی سے اٹھ جاؤ, اور صبح اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مزدلفہ کا وقوف واجب. یہ رات جو ہے یہ بھی بڑی اہم رات ہے, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شب برات سے بھی افضل رات ہے. اتنی بڑی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر صبح کے وقت میں آپ جب بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. یہ آپ کے ہنسنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا, ابوبکر عمر, میں نے عرفات میں بہت ساری دعائیں کی تھی, ایک دعا اللہ نے میری روک دی تھی, اور یہاں پھر وہی دعا میں نے گڑ کر مانگی تو اللہ نے وہ میری دعا قبول کر دی. میری دعا کی قبولیت کو دیکھ کر شیطان اپنے سر پر پتھر مار رہا ہے, واویلا کر رہا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے. اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اس کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے. اللہ نے میری دعا قبول کی تو اس کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے. اتنی بڑی رات ہے اس رات کے اندر, لیکن کیونکہ آگے آپ کو کام بھی کرنے ہیں, اس لیے اس رات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو زیادہ تھکاوے نہیں, بلکہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت میں فجر صبح صادق کے بعد گزرتے بھی ہو جائے گا, وقت کی بیٹھنا ضروری نہیں. تو یہ وقوف جو ہے یہ واجب. تھوڑی دیر کے لیے عرفات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب. احناف کے نزدیک, البتہ بعض اماموں کے نزدیک گنجائش ہے کہ رات میں بھی اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے. لیکن جو حنفی حضرات ہیں ان کے نزدیک صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر کا وقوف واجب ہے. اب تھوڑی دیر وقوف کر کے صبح فجر کے بعد نکل گئے. یہ کون سا دن آیا؟ 9 تاریخ نا, 10 تاریخ. تو یہ 10 تاریخ کا دن شروع ہو گیا. آپ مزدلفہ سے نکلے, مزدلفہ سے نکل کر پہنچے گے کہاں پر؟
हाजियों से इसकी मैं सोचता हूँ आज मरतबा बल्ला मैं सोचता हूँ वहाँ पर कि लगातार थकाया हाजी है, अरफात, मीना, अरफात, मुज़दलिफा और फिर ये मीना आया है। आज अगर ईद की नमाज होती तो कितनी परेशानी हो जाती, कितनी दिक्कत हो जाती, हरम में जाकर पढ़ना होता, बड़ी परेशानी होती। लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया कि ईद की नमाज हाजियों से माफ कर दी। आज आपको ईद की नमाज नहीं पढ़ती, पूरी दुनिया ईद की नमाज पढ़ रही, आपको नहीं पढ़नी। आज के दिन हाजियों से बताओ 10 तारीख को 4 काम आपको करने और बहुत आसान। कितने काम करने हैं? 4 काम और बहुत आसान। ये बहुत आसान है, बोल दोगे ना तो आधा तो इसमें आसान हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? बहुत आसान है, बोल दोगे तो 50% तो यही आसान हो गया, बाकी 50 समझा के आसान कर दो तो पूरा हो गया। 4 काम करने। पहला काम रमी, कुर्बानी, हलफ, तवाफ़े ज़ियारत। रमी कंकरी मारना, कुर्बानी, हलफ और तवाफ़े ज़ियारत, इन 4 काम करने। इन चारों में जो पहले 3 काम है, रमी, कुर्बानी और हलफ, इन 3 के अंदर तरतीब वाली है। पहले रमी करना है, फिर कुर्बानी करना है और फिर हलफ करना है। और चौथा काम जो तवाफ़े ज़ियारत है, समझ लो इसको अच्छी तरह। ये तवाफ़े ज़ियारत 10 तारीख की सुबह से लेकर 12 की मगरिब तक कभी भी कर सकते हो। ये 3 कामों से पहले भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। रमी, कुर्बानी, हलफ, इन तीनों में तरतीब वाली है। तवाफ़े ज़ियारत को इन तीनों से पहले भी कर सकते हो। अगर कोई हाजी मुज़दलिफा से सीधा हरम में आ जाए और तवाफ़े ज़ियारत करके फिर मीना जाए तो भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और तवाफ़े ज़ियारत के बीच में भी कर सकते हैं, इसमें तरतीब नहीं है। अलबत्ता पहले 3 कामों के अंदर तरतीब, रमी, कुर्बानी और हलफ। रमी आज के दिन जो है वो बड़े शैतान को सिर्फ कंकरी मारना है, लेकिन कंकरी मारने के अंदर आप सबको ये बात अच्छी तरह समझा दो कि आज मुज़दलिफा के सारे हाजी जमरात पर, सारे के सारे हाजी जमरात पर। और मैंने कहा ना, हाजी जज्बात बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत करता है, बस जल्दी से मैं निपटा लूँ, जल्दी से मैं निपटा लूँगा, जल्दी से खत्म कर लूँ। इसलिए हाजियों से कहो कि इस वक्त में हादसा बहुत होते हैं, क्योंकि ये भीड़ का वक्त होता है और हाजी सारे बड़े जज्बात होते हैं। तो इत्मीनान से मारो, इत्मीनान से कंकरी मारो। आप वहाँ से मीना पहुँच जाओ तो मीना में अपने खेमे में जाके आराम कर लो, अभी कोई जरूरी नहीं अभी जाना, आराम कर लो, थके हुए हो आप। मैं तो उस सभी आराम नहीं कर रहा हूँ, 4 घंटा आराम करने के बाद कंकरी मार के जाऊँ। जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्यों जल्दी मचा रहे? बिल्कुल इत्मीनान से जाए, आराम करके, थकान दूर करके इत्मीनान से जाओ तो रश भी कम मिलेगा, गर्दी भी कम हो जाएगी और इस वक्त में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो 10 तारीख के दिन सबसे पहला काम कंकरी मारना है। आज के दिन खाली बड़े शैतान को मारना है। बड़ा शैतान कहाँ है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। आप खेमों से निकलोगे तो खेमों से निकलने के बाद सबसे पहले जो जमरा आएगा वो छोटा है, फिर बीच वाला है, फिर बड़ा है, उधर मक्का है। मक्का की तरफ से आओगे तो पहले बड़ा, फिर बीच वाला, फिर छोटा। और मीना के खेमों से निकल के जाओगे तो पहले छोटा, फिर बीच वाला, फिर बड़ा। तो आपको दोनों को पार करके फिर तीसरे तक पहुंचना है और तीसरे को जाकर कंकरी मारना है। कंकरी कैसे मारोगे? कंकरी जो है ये अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच से लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमन लिश-शैतान व रिज़न लिर-रहमान, नहीं आता कोई मसला नहीं। आप कह दो रहमान को राजी करने के लिए, शैतान को नाराज करने के लिए। 1 2 3 4 7 कंकरी एक ही मतलब किसी ने मार दी एक साथ गुस्से में आकर तो एक ही समझी जाएगी, वो साथ नहीं होगी, एक ही समझी जाएगी। और वो एक ही समझा तो बात मतलब तो गुस्सा करते हैं, जूता मारते हैं, पत्थर मारते हैं। अरे भाई शैतान कोई नहीं हुआ, शैतान नहीं है। अच्छा अगर है भी शैतान तो इसको कहो कि ठीक है यहाँ मार लेते हो, तो यहाँ मार के वो आगे ही आपको पकड़ लेगा। उधर से बाहर निकलोगे तो वहीं पर आपको पकड़ के दोस्ती कर लेगा आपसे, तो फिर यहाँ मार के पछताओगे। तो शैतान कोई नहीं है वहां पर, वो तो सिर्फ अलामत है। क्योंकि हज जो है ना, हज ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है। जो इनकी अदाएं थी, जो इनकी नकल थी, अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने इसको हज बना दिया, हज बना दिया। आप देखोगे जितने अरकान है हज के, जितने अरकान है हज के, हज का पैगाम, एक रिसाला है मेरा हज का पैगाम,
کی ادائیں ہیں اللہ کو پسند آ گئی. جیسے صحیح کے اندر بتایا آپ کو ملے نظرین کے بیچ میں دوڑتے ہو, صحیح میں دوڑتے کیوں دوڑ رہے ہو؟ حاجی کو یہ بھی سمجھاؤ ایک ایک رکن کو استعداد کے ساتھ کرے گا تو اس کو بہت مزہ آئے گا اور کرنے کا جی چاہے گا, اس کو لطف آئے گا. صحیح کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی ایک بندی پرانے زمانے میں جب جہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا اس وقت وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دوڑی تھی, یہاں سے دوڑی تھی, بےتاب ہو کر دوڑی تھی. اور وہ جو ملے نظرین ہے یہاں پر چونکہ نشیب تھا, گڈھا تھا, گڑھا تھا, تو وہاں سے جب وہ گزرتی تھی تو بیٹا یہاں اسماعیل علیہ السلام کے جہاں دادے کے پاس اس کو نظر نہیں آتے تھے, اس لیے وہ دوڑ کے سامنے نکلتی تھی تاکہ دیکھو میرے بچے کو کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی اس کو, اس لیے وہ دوڑی تھی. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, قیامت تک اللہ نے حاجیوں پر لاگو کر دیا کہ تمہیں بھی کرنا ہے میری بندی کی ادا. لیکن قدرت اور شان دیکھو اللہ کی, ادا تو بندی کی ہے اور لاگو بندوں پر کی. عورتوں کو کہا نہیں دوڑنا, میری بندی کی ادا ہے اور لاگو کی ہے بندوں پر. اچھا یہ جیسے حضرت حاجرہ کی سنت اور ادا ہے ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ادا ہے. کیوں کہ آپ نے عمرۃ القضاء کے اندر سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے نہیں ملا, 7 ہجری میں جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو وہ لوگ سارے کے سارے مکے والے دیکھ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ ان کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا, مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا. آپ کو جبریل نے آ کر بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ رمل کیجیے. رمل جو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے نا, وہ رمل اسی لیے ہے ان کو بتاؤ سینہ نکال کر چلو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ جبل صغیر پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے ارے یہ تو بہت پہلوان ہے, دیکھو کیسے اکڑ کے چل رہے ہیں. کچھ لوگ اس وقت نہیں تھے اور وہ جب صفا مروا کی صحیح کے بیچ میں جب آپ دوڑے تو وہ ملے نظرین پر سے وہ نظر آ رہے تھے. تو یہاں بھی ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں بھی ذرا دوڑتے ہوئے چلے تاکہ وہ دیکھے, جنہوں نے پہلے آپ کو رمل میں نہیں دیکھا ہے وہ یہاں دیکھ لے آپ کو. تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے, اس لیے اللہ نے اس کو حج کے ارکان بنا دیا اور حج کے اندر اس کو لاگو کر دیا. تو حج کا دوسرا دن جو ہے, حج 10 تاریخ کا جو پہلا کام ہے وہ رمی ہے, کنکری مارنا, بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. اور بڑے شیطان کے پاس وہ صرف ستون بنا ہوا ہے, شیطان نہیں. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر نکلے تھے تو شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا اور کہا کہاں باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری, وہ زمین میں دھس گیا. پھر دوسرے جبڑے کے پاس آیا, پھر چھوٹے والے کے پاس آیا, سب جگہ وہ زمین میں دھس گیا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی ادا کو امت پر لاگو کر دیا, حج کے ارکان میں شامل کر دیا کہ اس کو آپ اسی طرح سے کرتے رہے. تو پہلے دن بڑے جبڑے کو کنکری مار دی اور کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے اس وقت میں, پھر آپ آ گئے. 8 تاریخ کا پہلا دن ہو گیا رمی اور کنکری مار. دوسرا کام 8 تاریخ کا قربانی کرنا ہے. قربانی کرنا, اب قربانی کے لیے کیا ہے؟ قربانی آپ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں, کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ قربانیوں کے حصے وغیرہ لیتے ہیں. لیکن آپ اچھی طرح ہوشیار رہ کر معتمد شخص سے کوئی قربانی کے لیے لے رہے, ہر 10 و 10 کو آپ نہ دیں اور اس سے پورا وقت لے رہے کہ کتنے بجے کس وقت قربانی کرے گا. جو وقت بتا رہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ حلق کریں. احتیاط 2 گھنٹے کے بعد حلق کریں تاکہ آپ کا حلق جو ہے وہ قربانی سے پہلے نہیں ہو جائے. یہ قربانی ہو گئی. تیسرا کام جو ہے وہ حلق. حلق کے معنی ہے سر اڑوانا, صاف کرنا, اور بس کے معنی ہے کیچی مارنا. کیچی مارنا اور حلق کرنا, یہ تیسرا کام آپ کا حلق ہے. یہ حلق آپ نے کر لیا, رمی کر لی, قربانی کر لی اور حلق کر لیا, تو 3 کام آپ کے آج کے دن کے ہو گئے. چوتھا کام جو ہے وہ طواف زیارت. طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مکہ مکرمہ میں جا کر طواف زیارت کرنا ہے, اور یہ طواف زیارت جو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے عمرے میں تھا. عمرے کا جو طواف اور صحیح کیا آپ نے بالکل وہی طواف ہے اور صحیح ہے, کوئی الگ نہیں ہے. اس لیے ان کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھا لو. طواف زیارت میں البتہ اگر آپ اپنے کپڑوں میں کر رہے ہیں یا احرام کے ساتھ کر رہے ہیں, 2 شکلیں ہیں اس میں. اگر آپ نے وہ تینوں ارکان پہلے ادا کر دیے, رمی, قربانی, حلق, رمی, قربانی, حلق, یہ تینوں کام پہلے کر دیے, اب طواف زیارت کرنے کے لیے آئے ہو تو اب تو آپ احرام کی حالت میں آؤ گے. اب تو آپ
قربانی حلق کر کے احرام اتار لیا، اپنے کپڑے پہن لیے، اب جب طواف زیارت کے لیے ہم آئیں گے تو ہم احرام ہی کی حالت میں ہوں گے نا؟ اپنے کپڑوں میں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہے، اگر اس کے بعد صحیح کرنی ہے تو پھر آپ کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، جو سننا اچھی طرح۔ اگر اس کے بعد صحیح کرنی ہے تو پھر آپ کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اور صحیح نہیں کرنی ہے تو رمل نہیں کرنا۔ اور استوا تو ہوگا ہی، کیونکہ استوا تو احرام میں ہوتا ہے، بغیر احرام کے استوا نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آگے بات۔ اور اگر احرام کی حالت میں آپ کر رہے ہو، احرام کی حالت میں مطلب وہ 3 کام پورے نہیں ہوئے اور بیچ میں آ کر آپ طواف زیارت کر رہے ہو، تو احرام کی حالت میں، تو احرام کی حالت میں اگر آپ کو استوا کرنا پڑے گا 7 چکروں میں اور 3 چکروں میں رمل، سمجھ میں آگے بات۔ اچھا، صحیح کرنی ہے نہیں کرنی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ سوچو گے کہ صحیح تو کرنی ہے، صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ صحیح حاجی پہلے کر دیتا ہے، صحیح پہلے کر دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے حاجی عام طور پر اکثر و بیشتر بلکہ 90-95% تمتع والے ہوتے ہیں، اور تمتع کے اندر افضل بعد میں ہی صحیح کرنا، قران اور افراد والے کے لیے پہلے صحیح کرنا افضل ہے اور تمتع والے کے لیے بعد میں صحیح کرنا افضل ہے۔ تو حاجی کو اس میں الجھاوے نہیں، آپ حضرات میں ٹریننگ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے مکہ مکرمہ جب حاجی پہنچے تھے تو افراد، قران اور تمتع یہ 3 حاجی تھے، تینوں نے جا کر وہاں پر جو طواف کیا ہے اور اس کے بعد صحیح کی، تو افراد والے نے طواف کیا، یہ تو اس کا طواف قدوم ہوا، افراد والے کا طواف قدوم ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ طواف قدوم ہوا، اور قران والے کا جو طواف ہے یہ طواف عمرہ ہے، اور تمتع والے نے جو طواف کیا ہے یہ بھی عمرے کا طواف ہے، اور اس طواف کے بعد صحیح کی ہے، تو تمتع والے نے جو صحیح کی ہے یہ عمرے کی صحیح ہے، قران والے نے جو صحیح کی ہے یہ عمرے کی صحیح ہے، اور قدوم طواف اس کا جو افراد والا ہے اس کے اوپر تو صحیح ہے نہیں، لیکن اگر وہ حج کی صحیح پہلے کرنا چاہتا ہے تو طواف قدوم کے ساتھ حج کی نیت کر کے صحیح کر لے، تو اس کو بعد میں صحیح نہیں کرنی ہے، یہ افراد والے کے لیے ہوا۔ ایسا ہی قران والے کے لیے بھی ہے، قران والا جب عمرے کا طواف اور عمرہ صحیح کر لے اور اس کے بعد طواف قدوم کرے گا، تب قران والا طواف قدوم کرے گا اور طواف قدوم کے بعد پھر صحیح کر لیتا ہے، تو اس کو بھی بعد میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسی ہی شکل تمتع والے کے لیے بھی ہے، تمتع والے کے لیے کیسے ہے؟ 8 تاریخ کو جب وہ احرام باندھے گا تو 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد حرم میں آ جائے اور حرم میں آ کر طواف کر لے، اور طواف کرنے کے بعد صحیح کر لے حج کی نیت سے، تو اب اس کو حج کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں 2 کام پڑ گئے اس کو، ایک طواف اور صحیح دونوں، اس کا فائدہ بھی نہیں، میں نے دیکھا وہاں پر کہ اس طرح پہلے کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں، آج کو فائدہ دیکھتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہے پہلے کرنے میں، اور پھر تمتع والے کے لیے بعد میں ہی افضل ہے، قران اور افراد والے کے لیے البتہ پہلے افضل ہے، لیکن تمتع والے کے لیے بعد میں افضل ہے، تو وہ تو بعد میں کرے گا۔ تو رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، اور طواف زیارت بھی ہو گئی، ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ اب 10 تاریخ کا دن پورا ہو، 11 تاریخ کا دن، 10 تاریخ کے دن میں 4 کام بظاہر بہت مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 4 کام اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو جتنے کر سکتے ہو اتنے کرو، 3 کام کر دو، رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت مت کرو، اور 3 بھی نہیں کر سکتے ہو، خالی طواف وہ کر دو، رمی اور قربانی کر دو، خالی رمی کر دو بس، باقی دوسرے دن کرو، جتنا آسانی سے پہلے دن کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی دوسرے دن چھوڑ دو۔ اب دوسرا دن شروع ہوا 11 تاریخ، 11 تاریخ کو پیچھے کے کام میں تو کون سے باقی ہے؟ پیچھے خالی رمی ہوئی تھی تو قربانی، حلق اور طواف زیارت کر لو، اور خالی طواف زیارت باقی تھا تو وہ کر لو۔ اس کے بعد آج کا جو خاص کام ہے وہ تینوں شیطانوں کو سنگریاں مارنا ہے، تینوں شیطانوں کو سنگریاں مارنا ہے۔ خیمے سے نکلو گے، سب سے پہلے چھوٹا شیطان 7 کنکری مارو، اور 7 کنکری مارنے کے بعد مجمع سے ہٹ کر تھوڑی دیر دعا کرو، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد بیچ والے شیطان کے پاس جاؤ اور اس کو بھی 7 کنکریاں مارو، رحمان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے۔ اور عربی میں نہیں آتا تو اس طرح سے ان کو بتا دو حاجی، اور پھر مجمع سے تھوڑی دور ہٹ کر دعا کر دو، یہ بھی
دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اور پھر بڑے شیطان کے پاس 7 کنکریاں مارنی ہے اور یہاں دور ہٹ کر دعا نہیں کرنی. بڑے شیطان کے پاس دعا نہیں کرنی. یہ 11 تاریخ کا کام آپ کا پورا ہوگا. 11 تاریخ کا کام پورا ہوگا. اب اس کے بعد 12 تاریخ شروع ہو گئی. 12 تاریخ کو پیچھے کے کام دیکھو کیا باقی ہے. اگر پیچھے کا کوئی کام ہے باقی آج تو وہ کر دو. پہلے نشانی رکھ دو. دوسرا کچھ نہیں ہوا تو قربانی آج کر دو. اور اگر قربانی بھی ہو گئی تھی حلق ہو گیا تھا طواف زیارت کی والا تو طواف زیارت آج کر دو. طواف زیارت آج مغرب تک کسی حال میں کرنا ہے. ایک بار خاص حاجیوں سے کہنا کہ طواف زیارت کو تیسرے دن پر مت چھوڑنا. دیکھو یہ بہت اہم بات ہے. آپ خاص طور سے حاجیوں کو سمجھاؤ کہ طواف زیارت تیسرے دن مت چھوڑنا, دوسرے دن کر لینا کوشش کرنی. کیونکہ تیسرے دن چھوڑو گے نا تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, رش بھی بہت ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ حاجی نہیں پہنچتا ہے. میں نے ہر مرتبہ میں دیکھتا ہوں کئی مرتبہ کئی لوگوں کے رہ جاتے ہیں. وہ فون آتے ہیں کہ مطلب مغرب ہوئی اور 3 چکر ہوئے ہیں صرف. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بالکل فکر مت کرو, نماز پڑھنے کے بعد باقی چکر پورے کر دو اور ایک قربانی دے دینا, کوئی ٹینشن نہیں. ویسے بہت فون آتے ہیں. اس لیے تیسرے دن کرنے میں اگر جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو تیسرے دن تک اس کو نہ چھوڑے بلکہ دوسرے دن کوشش کر کے طواف زیارت کر لیں. طواف زیارت دوسرے دن کر لے ورنہ پھر پریشانی ہوتی. ہاں رمی کا وقت پہلے دن جو رمی کا وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک, یہ افضل وقت لکھا ہے, افضل وقت. لیکن آپ حاجیوں سے یہ کہو کہ بھائی اس کے اندر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں, یعنی صبح بھی مار سکتے ہیں, دوپہر میں بھی مار سکتے ہیں, رات میں بھی مار سکتے ہیں, صبح صادق تک مار سکتے ہیں. حج کے اندر دیکھو خاص بات, حج کے اندر اسلامی مہینوں میں ہے نا رات 3 کے تابع ہوتی ہے. رات جو ہے وہ یعنی اسلامی ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے, یہ رات کل کے دن کی رات ہے. لیکن حج کے 3 دنوں میں اللہ الٹا کرا دیتا ہے کہ دن پہلے ہے رات بعد میں, دن پہلے ہے رات بعد میں. تو صبح صادق تک آپ مار سکتے ہو. دوسرے دن بھی نبی کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے صبح صادق تک. تیسرے دن کے اندر بھی ایسا ہی ہے, زوال سے لے کر صبح صادق تک یہ رمی کا وقت ہے. تو حاجیوں کو اطمینان سے, میں نے 3 چیزیں پہلے بتائی نا بہت بنیادی ہے, ہر رکن میں اور ہر عمل میں اطمینان سے اگر حاجی کرے گا ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی. جلد بازی جہاں کرنے گیا پھنسے گا, پریشان ہوگا. اس لیے اطمینان سے کنکری مارنے کو کہو. 12 تاریخ کو آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے اور 2 شیطانوں کے پاس تھوڑی دیر ہٹ کر دعا بھی کرنی ہے اور بڑے شیطان کے پاس دعا نہیں کرنی. یہ 12 تاریخ کا کام آپ کا ہوگا. اب وہاں سے سیدھے آ جاؤ اپنے خیمے میں اپنا سامان لے لو اور مکہ مکرمہ اگر آپ کو جانا ہے آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں اطمینان سے. رات کے وقت میں نکل پاس تاریخ سے پہلے 12 تاریخ کے بعد والی جو رات ہے اس رات میں صبح صادق سے پہلے مغرب بعد عشاء بعد کسی وقت بھی آپ نکل جاؤ اور اپنے مکہ کے اندر اپنی ہوٹل اور اپنی قیام لگا کر آ جاؤ, آ سکتے ہو. لیکن اگر صبح صادق آپ کی ہو گئی مینا میں تو پھر آپ کو کنکری مار کر آنا. 13 تاریخ کی کنکری بازی ہو گئی اگر صبح صادق ہو گئی مینا میں اگر صبح صادق ہو گئی. پہلے کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا مغرب, لیکن اب مغرب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ صبح صادق سے پہلے آ سکتے ہو. صبح صادق ہو جانے کے بعد پھر آپ نہیں آ سکتے. صبح صادق ہو گئی تو پھر آپ کو 13 تاریخ کی کنکری مارنا ہے, یہ واجب ہے. اور 13 کی کنکری کا وقت زوال بعد شروع ہوتا ہے. لیکن ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس میں صبح کے وقت میں بھی کنکری مارتے ہوئے جا سکتے ہیں کراہت کے ساتھ صبح میں بھی کنکری مارتے ہوئے کر سکتے ہیں. اصل وقت تو زوال کے بعد ہی, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں دن کی کنکری مارنے کا وقت ہو گیا اور اس طرح سے ہم نکل کر آ گئے. اب ہم اپنی ہوٹل کے اندر آ گئے. 13 تاریخ کو اگر کوئی رکنا چاہتا ہے تو رک کر 13 کی کنکری مار کے آ گئے. کنکری مارنے کی فضیلت بتاؤ. ایک کنکری مارنے پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا اتنا مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے. یہی ایک گناہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا. یہی ایک گناہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا. اتنا بھاری گناہ اللہ ایک کنکری پر معاف کرتا ہے. تو 7 کنکری ماری 7 گناہ معاف. تینوں دن 7 ماری 21 گناہ معاف ہو گئے. بلکہ دوسرے دن اور تیسرے دن کو 21 دونوں دن ہو گئی اور پہلے دن 7 49 ہو گئی. اور تیسرے دن بھی اگر
طواف نہیں کرو. طواف ایسی عبادت ہے جو ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے, ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے. باقی عبادتیں تو آپ نہیں کر سکتے ہو, لیکن طواف ہر جگہ نہیں ہو سکتا. ایک حاجیوں کو اس کہو, بلکہ میں تو ہر مرتبہ حاجیوں کو ترغیب دیتا ہوں, تو میں حج کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے 50 طواف کی فضیلت. 50 طواف اگر حاجی کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. لہٰذا میں ترغیب دیتا ہوں حاجیوں کو, اور آپ اللہ کی ترغیب دے. تو کئی نوجوان آ کر مجھے بولے مولوی صاحب الحمد للہ ہم نے 100 کر لی, کوئی کہہ رہا 80 کر لی, 150 کر لی. تو ہم نے صرف زبان سے کہا ہے وہ طواف کرنے میں لگ گئے, تو کم سے کم 50 طواف کی تو حاجیوں کو ترغیب دے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ احرام باندھنے کے وقت میں یا احرام کھولنے کے وقت میں یا احرام کے دوران بعض مرتبہ مذکورات کو مسائل آ جاتے ہیں. وہ حیض کے ایام شروع ہو گئے. اب جب وہ ایام شروع ہو گئے, جب یہاں سے وہ احرام باندھ کر جا رہی ہے, اس وقت ایام کی حالت میں ہے, تو اسی حالت میں احرام باندھے, اسی حالت میں احرام باندھے اور نماز نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر احرام تو باندھ دیا, ابھی کچھ نہیں, لیکن مکہ مکرمہ جانے کے بعد ایام حج شروع ہو گئے, تو پھر وہاں جانے کے بعد جب وہ ایام شروع ہو گئے, تو ان ایام کے شروع ہونے کے بعد جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک وہ طواف نہ کرے, پاک ہونے تک طواف نہ کرے. سمجھ جائے گا. اور اگر پہلے سے ہی ایام چل رہے ہیں تو اسی حالت میں احرام باندھ لے اور اسی حالت میں مکہ مکرمہ جائے, اور جانے کے بعد جب پاک ہو اس کے بعد باقی ارکان کرے, اس سے پہلے نہ کرے. اور حج کے اندر اگر ایسا پیش آ گیا تو حج کے اندر 8 تاریخ کو جیسے ایام شروع ہے, اب اسی حالت میں احرام باندھ کے وہ سارے ارکان کرے گی. مینا بھی جائے گی, عرفات بھی جائے گی, مزدلفہ بھی جائے گی, سب کام کرے گی, صرف طواف نہیں کرے گی, کافی سارے کام کرے گی. اور اسی طرح درمیان میں اگر پیش آ گیا تو درمیان میں پیش آ گیا تو بھی سارے ارکان اسی حالت میں کرے گی, صرف طواف نہیں کرے گی. اور یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ ایک بہت باریک مسئلہ آ جاتا ہے, بہت باریک مسئلہ, جس کے طرف آپ خاص دھیان رکھیں, جس کے اندر بڑی کی قربانی آتی ہے. بڑے کی, دیکھو عمرے میں کوئی جگہ بڑے کی قربانی نہیں, عمرے میں کوئی جگہ بڑے کی قربانی نہیں آتی ہے. تب البتہ حج میں بڑے کی قربانی آتی ہے. وہ جو مزدلفہ سے ہم لوٹ کر آئے مینا میں, اور مینا میں 10 تاریخ کو کیا کر لیا آپ نے, رمی, قربانی, حلق, یہ تینوں کام کر دیے. احرام اتر گیا آپ کا, ساری چیزیں حلال ہو گئی. میاں بیوی کے تعلق حلال نہیں ہوئے, میاں بیوی والے تعلقات حلال نہیں ہوئے. اور اس میں غلطی ہوتی ہے, میرے پاس سے مسائل آئے میرے پاس ایسے کہ اس میں غلطی ہوتی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حلال ہو گئے ہم. اب اسی حالت میں اگر اس نے بیوی سے توبت کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو ایک بڑا جانور دینا پڑے گا, ایک بڑے کا دم دینا پڑے گا, دم نکل جائے گا. یہ سمجھاؤ بات کہ ابھی پورے حلال نہیں ہوئے, تو پورے حلال نہیں ہوئے جب تک طواف زیارت نہ کرو. طواف زیارت حج کا رکن ہے, فرض ہے. اگر کوئی طواف زیارت کیے بغیر آ گیا تو اس کا حج ہی پورا نہیں ہوا ابھی, اور اس کے اوپر طواف زیارت جب تک نہیں کرے گا تب تک بھی حرام. ایک بات. دوسرا مسئلہ, بعض مرتبہ عورت جو ہے اس کو حج کے بعد وہاں رہنے کا موقع نہیں, فوراً اس کی فلائٹ ہے. بعض لوگ جاتے ہیں نا 10-12 دن کے لیے, اب حج کے بعد اس کو رہنے کے لیے موقع ہی نہیں, نہ آگے بڑھا سکتی ہے, اس کو نکلنا ہی, اور حیض کی حالت میں طواف زیارت نہیں ہوا, کیا کرے گی؟ ایام کی حالت میں ہے, آگے اس کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ نکلنا ہی ہے, اس کو رکنے کا کوئی چانس نہیں, رک نہیں سکتی. اور ایام شروع ہو گئے, اب طواف زیارت باقی ہے. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے عورتوں کو, معلوم رہتا ہے ان کو اپنا شیڈول, لہٰذا وہ اس اعتبار سے تیاری کرے گی. اس کو اتنا تنگ اور ٹائٹ شیڈول ہے اس کا, اس میں وہ دوائی استعمال کر لے تاکہ وہ مہینہ رکا ہوا رہے. اور اگر نہیں ہوا اور ایسا ہو گیا تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے کپڑا لپیٹ کر اسی حالت کے اندر طواف اور صحیح کر لے گی, استغفار کرتے ہوئے, اور پھر بڑے کی قربانی دے دی. سمجھے بات؟ اب میں آپ کو بہت آسان انداز میں جو میں نے ابھی بیان کیا, اسی طرح سے میری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ آسان حج ہے, اس کے اندر بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہوا ہے ترتیب کے ساتھ. اور یہی چیز لنک میں بھی ہے, یوٹیوب پر بھی ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی آپ نکال سکتے
لو گے تو اس کے اندر یوٹیوب پر آ جائے گی. 50 منٹ کی عمرے کی ہے اور 41 یہ 50 منٹ کی عمرے کی ہے, 41 منٹ حج کی ہے اور 30 منٹ جو ہے وہ زیارت مدینہ منورہ. یہ لنک ہے, اس کے اندر بالکل اس طرح فوٹو کے ساتھ فوٹو ہے, اس کے ساتھ میں پوری ترتیب کے ساتھ. تو اب میں آپ کو جو ہے حج کے فرض اور حج کے واجب جو 9 کام بتائے تھے میں نے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایسا بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا, بھولو گے نہیں انشاءاللہ. اور آپ جن حاجیوں کو بتاؤ گے وہ حاجی بھی نہیں بھولے گا. ہاں ایام عورت کو شروع ہوئے تو وہ جب تک پاک نہ ہو تب تک طواف نہیں کرے. 12 تاریخ کی جگہ 13, 14, 15, 17, 18 جو بھی تاریخ چلی گئی, تو یہاں جو تاخیر ہوئی عورت سے, اس تاخیر کی وجہ سے اس پر دم نہیں. باقی اور کوئی اگر تاخیر کرتا ہے اس پر دم آتا ہے, لیکن اس پر دم نہیں. سمجھ گئے؟ اب دیکھو اس کو 3 فرض ہے حج کے اندر, بہت آسان ہے. 3 فرض. سب سے پہلے احرام باندھنا. احرام یہ سب سے پہلا فرض ہے, نیت اور تلبیہ کے ساتھ. نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا یہ سب سے پہلا فرض ہے. نمبر 2 عرفات کا وقوف عرفات, یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض جو ہے وہ طواف زیارت. یہ 3 فرض ہے, یہ حاجی کے ذہن میں بٹھاؤ. اور واجب ترتیب سے میں آپ کو بتاتا ہوں, لائن سے وہ جو ہم عرفات سے نکلے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, عرفات سے جب نکلے تھے تو کہاں آئے تھے؟ مزدلفہ آئے تھے. مزدلفہ میں صبح کو فجر کے بعد ہم نے وقوف کیا, یہ پہلا واجب. اور وقوف کر کے ہم آگے پہنچے مینا جا کے پہلا کام کیا رمی. یہ رمی دوسرا واجب. سمجھ گئے؟ مزدلفہ میں وقوف پہلا واجب, پھر رمی کی دوسرا واجب, اس کے بعد قربانی کی یہ تیسرا واجب, اس کے بعد حلق کیا یہ چوتھا واجب, اس کے بعد طواف زیارت کرو گے. طواف زیارت کے اندر جو صحیح ہے یہ 5واں واجب, اور اخیر میں لوٹتے وقت طواف وداع کرو گے. تو اس طرح لائن سے حاجی کو بتاؤ گے تو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا, اچھا پورا نقشہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. وہ جو مزدلفہ میں ٹھہرے, پھر کنکری ماری, پھر قربانی کی, پھر حلق کیا, پھر طواف زیارت کے اندر صحیح کی, اور لاسٹ میں جب نکلے مکہ سے تو طواف وداع. یہ 6 کام فرض ہے, واجب ہے, اور 3 کام فرض ہے. ٹھیک ہے جی. لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہو, یہ عمرے کا تلبیہ جو ہے یہ آپ کا کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے آؤ گے, اس وقت تک تلبیہ چلتا رہے گا. اب تلبیہ بنتا حج کے اندر جو آپ نے تلبیہ شروع ہوا آپ کا حج کے احرام کے ساتھ, تو یہ حج کے احرام والا تلبیہ آپ کا چلتا رہے گا. کب تک چلتا رہے گا؟ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے پاس جب ڈنڈی مارنے جاؤ گے تب تک یہ تلبیہ آپ کا چلے گا. اور 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو ڈنڈی مارنے کے وقت تلبیہ ختم ہو گیا, اب اس کے بعد آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا. باقی سب جگہ پر تلبیہ پڑھنا ہے, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, سب جگہ پر پڑھنا ہے. اور یہ سب سے افضل دعا ہے, بلکہ یہاں حدیث شریف میں ہے کہ جس حج کے اندر تلبیہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہی افضل حج ہوتا ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. جس میں جتنا تلبیہ زیادہ ہو اس سے فضیلت والا ہے. اس لیے تلبیہ بہت کثرت سے پڑھنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا حج. اس طرح آسان انداز میں اگر ہم حاجی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ نیا حاجی بھی, دیہات کا حاجی بھی, یہ بھی اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائے گا اور کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. سب سے افضل عمل مدینہ منورہ کی زیارت ہے. ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ زیارت اس سمے جائے اور محترم اور متبرک جگہ پر جائے, تو اس کا دل ہی اندر سے اس کو بے چین کرے گا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائے بغیر نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر جائے بغیر کون ایمان والا ہوگا جو یہ اس کا دل اس کو اس پر نہ ابھار رہا ہو. یہ تو ہر ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے, وہ اندر سے اس کو ابھار رہا ہے کہ وہ زیارت اس سمے جائے. اور جب حدیث شریف میں اس کی فضائل بھی ہے, آپ نے فرمایا من زارت
ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں، اس وقت تک آدمی کا مومن ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بے روز تھے، صاف دل کے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو حضور نے یہ بات سنائی تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کی، میری جان سے البتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لا حتی اکون احب الیک من نفسی، عمر تیری جان سے بھی زیادہ محبوب جب تک نہ بن جاؤ اس وقت تک میرا ایمان کامل ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پر پھیرا۔ حضرت عمر فوراً کہنے لگے انت الآن احب الی من نفسی، اے اللہ کے حبیب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب، مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ دعائیں پڑھتا ہوا درود شریف بہت کثرت سے پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوا نبی کے مبارک شہر میں جائیں۔ جس شہر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہی مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، اس اختلاف پر ہم نہیں جاتے۔ اتنی اونچی جگہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ، اس کے بھی افضل ہونے کے دلائل ہے، مکہ کے بھی دلائل ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور آپ کا جسم مبارک مدینہ منورہ کی جس سرزمین سے مس ہے اور ٹچ ہے وہ حصہ صرف کعبے سے نہیں، مکے سے نہیں، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اتنی اونچی جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ اب مدینہ منورہ پہنچیں گے، آپ کو بسوں کا سفر ہے، یہ بس آپ کو میٹنگ میں پہنچا دیں گی اور وہاں پہنچنے کے بعد نہا دھو کے غسل کر کے، اور یہاں بھی آج سے بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کر کے جاؤ۔ اتنی گھائی مت کرو، جلدی مت جاؤ، اتنی جلد بازی مت کرو، جلد بازی آپ کو ہر جگہ یاد رکھنی ہے۔ رکھو گے نا تین باتیں یاد ہے، جلد بازی اور دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز زیادہ ہوشیار نہیں بننا ہے۔ ممبئی والے ہیں تو ڈیڑھ بولے گے، زیادہ ہوشیار نہیں بننا ہے۔ تین کام ہے، اس کو اچھی طرح ساتھیوں کو سمجھاؤ، اس سے انشاءاللہ 50% حج آسان ہو جائے گا، ایسے بھی آسان ہے تو مشکل نہیں۔ اب مدینہ وہاں پر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لو، نئے کپڑے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر مسجد نبوی میں آپ آئیں گے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے مسجد میں جب داخل ہوں گے تو مسجد کی سنتوں کی رعایت کے ساتھ داخل ہو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ رحمت علیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اپنے انداز میں آدمی کو سمجھاؤ کہ دائیں پیر سے داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو۔ مسجد نبوی، آج مسجد نبوی اتنی بڑی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا شہر تھا، آج اتنی مسجد ہے شہر کے ساتھ، جب آپ کے زمانے میں اتنا پورا شہر تھا مدینہ، اس لیے بہت بڑی مسجد ہے، تو کسی بھی دروازے سے آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس مبارک جگہ پر جاؤ جس مبارک جگہ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کا حصہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی کیاری میں جانے کا سبب ہے یہ۔ دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگہ کل قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ اس پورے ٹکڑے کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دے گا۔ تو آج اللہ نے آپ کو اس جنت والے ٹکڑے میں پہنچا دیا اور اللہ کی شان سے دور ہے۔ اللہ ایک مرتبہ جب جنت میں پہنچا دیتا ہے پھر نکالتا نہیں ہو کسی کو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی نہیں نکالے، یہ ٹکڑا پورا جنت میں چلا جائے۔ اتنی اونچی جگہ ہے، سفید سنگ مرمر کا قالین، سفید قالین بچھا ہوا ہے اس کی نشانی کے لیے، اور باقی پورے حرم میں لال قالین، یہاں سفید قالین بچھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جاوے، یہاں رش بہت ہوتا ہے، اطمینان سے جاوے، رقموں کی ادب کی رعایت، جو مدینہ منورہ میں خاص طور پر ادب کا بہت دھیان رکھنا ہے، ادب کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کو بے ادبی پر اللہ پکڑ کرتا ہے۔ صحابہ نے یوں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز بھی نہیں اٹھنی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل تو لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، بالکل ویڈیو کیمرے اور پتہ نہیں کیا کیا مسجد ہے، روزے مبارک کے سامنے مسجد نبوی میں آپ سمجھاؤ آدمیوں کو کہ اس جگہ پر یہ چیزیں نہ کریں، یہ نبی کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال 2 رکعت وہاں پر تحیت المسجد پڑھ لو، 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لو، سجدے شکر بھی علماء نے لکھا ہے اس موقع پر کہ سجدے شکر بھی کر لیں۔
اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ تو اپنے بدن سے مجھے اس مبارک جگہ پر لایا ہے. میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ ایسی مبارک جگہ آ سکتا ہوں جہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس شہر کو تم نے منتخب کیا ہے میں نہیں آ سکتا. لیکن اے اللہ تو اس کی ادب کی مجھے توفیق دے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی اور محرومی سے تو مجھے بچا لے. 2 رکعت پڑھ کے دعا کر کے وہاں سے نکلے اور روزے اقدس کی طرف جائے. جیسے آپ نکلو گے اس کے اندر سے تو روزے اقدس کی جالی کے پاس سے نکلو. روزے اقدس کی جالی میں پیتل کے 3 حلقے بنے ہوئے ہیں. جو بڑا حلقہ ہے وہ بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. کون آرام فرمائے؟ کتنی اونچی جگہ پر گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں آرام ہیں. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ہر وقت ایک سنتے تھے بات, انا و ابوبکر و عمر, انا و ابوبکر و عمر, انا و ابوبکر و عمر. ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے, آپ نے فرمایا انا و ابوبکر و عمر وہکذا نبعث یوم القیامہ. اسی طرح ہم قیامت میں اٹھیں گے. اللہ نے اپنے حبیب کی زبان پر جو جملے تھے اللہ نے سنانے میں بھی وہی ترتیب رکھی, انا و ابوبکر و عمر, انا و ابوبکر و عمر, انا و ابوبکر و عمر. بہت اونچی جگہ ہے. اللہ کی قسم تصور ہو کر, سیرت اگر معلوم ہو, تاریخ اگر معلوم ہو کہ کون ہستیاں ہے, کون ہے, تو آدمی جو ہے وہ اس کے اندر کی کیفیت بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ اس طرح جیسے آپ کا لفظ نبی سن رہے ہیں میرا کلام ادب کے ساتھ سلام پیش کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ, السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ. یہ مختصر سلام سکھانا. اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے سب کا نام آپ کو یاد نہیں ہے, آپ اتنا کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے بہت سے بھائیوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے, آپ سب کی طرف سے سلام قبول کر لیں. اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ جاؤ. ایک قدم آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یوں کہا تھا, ابوبکر یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو اللہ نے سب سے اونچا شرف عطا کیا. آپ نے آخری وقت میں کہا تھا ابوبکر جن لوگوں کے میرے اوپر جتنے احسانات تھے سب کے بدلہ میں دے چکا, ما خلا ابوبکر, سوائے ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. فإن اللہ یکافئہ یوم القیامہ, ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا. یہ مبارک ہستی ہے جس کی 4 پیڑیاں ایمان میں ہیں. ابوبکر کے والد, ابوبکر حضرت ابوبکر کے بیٹے اور پوتے, 4 پیڑیاں بیک وقت کسی صحابی بھی اسلام میں نہیں ہے سوائے ابوبکر کے. اور ابوبکر وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں جن کا انتخاب کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ, وہ ابوبکر صدیق ہے. ہجرت کی رات میں سر صدیق اکبر کی گود میں ہے اور یہی گھرانہ ہے وفات کی رات میں سر صدیقہ کی گود میں. وفات کی رات میں سر عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے, یہ وہی گھرانہ ہے. اور ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کی گود میں ہے. حضرت عمر یوں کہتے تھے ابوبکر زندگی بھر کے میرے سارے اعمال لے لو, آپ ایک رات مجھے دے دو, ہجرت والی ایک رات دے دو, میری پوری زندگی کے اعمال تم لے لو, تم پورے اعمال لے لو. یہ وہ مبارک ہستی ہے. ہمیں تصور نہیں اس کا کتنی عظیم ہستی ہے. اللہ اکبر. ہم امتی بامتی ابوبکر. پھر ایک حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرو, السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جزاک اللہ عن امت محمد خیرا. پھر جن لوگوں نے سلام پیش کیا ان کا سلام جلدی سے پہنچا تو وہاں رکنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تھوڑے سے اور آگے بڑھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون؟ حضرت عمر. اللہ کے حبیب کہتے ہیں عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس گلی سے گزرنے کی. حضرت عمر کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے سارے صحابہ حضور کے پاس آئے ہیں اور حضور حضرت عمر کے پاس خود گئے. اتنی اونچی ہستی, یہ حضور کی مراد ہے, سارے مرید ہے, یہ مراد ہے. سارے صحابہ پر اسلام کا احسان ہے. ابوبکر عمر وہ ہے جن کا اسلام پر احسان. ما زلنا منذ عزت منذ اسلم عمر. عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے حضرت عمر جس دن اسلام لائے اس کے دن ہم ترقی ہی کرتے
مبارک ہستی ہے جن کے پاس ہم سلام پیش کرنے کے لیے اپنے ناپاک وجود کے ساتھ اپنے گنہگار وجود کے ساتھ ہم سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. مبارک ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سلام پیش کرو. السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا عمر الفاروق الذی اعز اللہ بہ الاسلام جزاک اللہ عن امت محمد. پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہے ان کا سلام پہنچا دو. اس کے بعد میں پھر آپ باہر نکل جاؤ. اب جب باہر نکلو گے باہر نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے تھوڑی دیر دعا کرو. یہ زیارت جو ہے آدمیوں سے بتاؤ کہ اس میں ہر وقت ہر بہت زیادہ بھیڑ مت کرو. ہمارے بزرگوں کے اندر 2 طرح کی چیزیں ملتی ہیں. بعض اکابرین جو تھے وہ زیادہ پسند کرتے تھے جتنی زیادہ سلام پیش کر سکتے ہیں کر لیں. بعض اکابرین ایسے تھے جو بہت زیادہ گنہگار ہے ناپاک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو وہ بہت کم سلام پیش کرنا پسند کرتے تھے. بہرحال ان سے کہو کہ روزانہ 1 دفعہ یا 2 دن میں 1 مرتبہ کس طرح کم سے کم جاوے لیکن ادب کے ساتھ ادب کی رعایت کے ساتھ. اس کے بعد سامنے جنت البقیع جیسے باہر نکلو گے آپ باب البقیع سے سامنے بقیع کا قبرستان ہے. یہ بڑا عظیم قبرستان ہے. یہ قبرستان کیا ہے؟ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے علاوہ ساری بیویاں ہیں. 4 بیویاں ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. ایسی مبارک ہستیاں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر رکھا ہے. اور بڑے بڑے تابعین کبار تابعین اور ایسی ایسی ہستیاں اس کے اندر موجود ہے جس کے بارے میں روایتوں میں ہے قیامت کے دن انا اول من تنشق عنہ القبر. سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں اٹھوں گا. ابو بکر اٹھیں گے عمر اٹھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اور پھر ہم جنت البقیع میں جائیں گے. جنت البقیع کے قبرستان والے سارے قبرستانوں میں سب سے پہلے اٹھیں گے. سب سے پہلے یہ اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر جنت المعلیٰ کے قبرستان والے اٹھیں گے. دنیا میں سارے قبرستانوں میں سب سے اونچا قبرستان یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے. سب سے اونچا. اور ایسی عجیب و غریب ہستیاں کسی نے کہا ہے دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز. دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز. اس کی بھی زیارت کر لیں صبح شام اور اس کے لیے بھی ہم سارے ثواب استغفار ہے اور دعائیں وغیرہ کرتے رہے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے اعتبار سے 1000 نمازوں کے برابر ہے. اور ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جس میں ہے مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. 50,000 نمازوں کے برابر. لہٰذا نمازوں کا مسجد کے اندر اہتمام کرے. عورتوں کے لیے البتہ یہ بات بتا دیں دیکھو یہ سب جگہ عمرے میں حج میں حرم میں مدینہ میں سب جگہ پر عورتوں کے لیے آپ خاص ایک بات بتا دیں عورتوں کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیتی ہے تو انشاءاللہ ان کو وہ فضیلت مل جائے گی. تو مسجد نبوی میں حرم کے اندر مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے اور 40 نمازوں کی فضیلت ہے. اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی نیت کرے ارادہ کرے کیونکہ ایک موقع ہے ایک موقع اور حاجی ہر رکن کو آخری سمجھ کر ادا کرے. پتہ نہیں اس کے بعد بھی موقع ملتا ہے کہ نہیں کسی نے نہیں دیکھا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ آخری حج ہے آخری اس لیے اس کو آخری سمجھ کے ادا کرے. 40 نمازیں 9 دن حجاج کرام کو دیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں 9 سے 10 دن تاکہ کم سے کم ان کی 40 نمازیں پوری ہو جائیں. اس لیے ان 40 نمازوں کا خاص اہتمام کرے کہ ہماری 40 نمازیں مسجد نبوی میں ہوں. عورتوں کی اگر اس طرح ترتیب سے نہیں بھی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کو فضیلت مل جائے گی. اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرے. درود شریف کی بہت کثرت کرے اور آداب کی رعایت کے ساتھ اور یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ حج کے بعد میری زندگی کا رخ بدل جائے. حدیث شریف میں ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج مبرور ملا کے نہیں
سنتوں کو سیکھنا اور علماء کے پاس بیٹھ کر تھوڑی چیزوں کی معلومات کرنا اور اپنا دینی ذہن بنانا، یہ سارے کام شروع کر دے تاکہ ایک کیفیت کے ساتھ حج کے سفر میں جائے اور مدینہ منورہ کے اندر اسی طرح سے رہے اور 8-9 دن آپ کو ایسا لگے گا جیسے بالکل تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ وہ دن آ کر کھڑا ہو جائے گا جس دن آپ کو بہت کی طرف سے اطلاع ہو جائے گی کہ اب نکلنا ہے شام کو جائے، اور یہ وقت کسی ایمان والے پر اللہ کی قسم حادثے سے کم نہیں ہوتا۔ مدینہ کو چھوڑنا، مکے کو چھوڑنا، اللہ اکبر، وہ تو جب حاجیوں کو دیکھتے ہیں ہم مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں تو کتنے بیچارے گاڑے مار مار کے روتے ہیں، پلٹ کے چلتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، پلٹ کے چلتے ہیں کہ پیر کعبے کی طرف نہ ہو، گاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس کعبے نے اپنے اندر اتنی کشش ہے کہ اس حاجی کے دل کو اتنا کھینچ لیا کہ یہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کوئی حاجی ہو جو روئے، کوئی بہت سخت دل کا ہو کہ جس کو رونا نہ آئے، ورنہ تو ہر حاجی روتا ہوا ہی نکلتا ہے اور مدینے سے بھی روتا ہوا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ یاد آتا ہے، 53 سال رہنے کے بعد اللہ کے نبی جب نکلے ہوں گے تو آپ پر کیا کیفیت ہوگی؟ جب 40 دن میں 30 دن میں حاجی کی کیفیت بنتی ہے 1 مہینے میں، تو 53 سال جس نبی کا بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، ادھیڑ عمر اور سب کچھ وہاں گزرا، اور آپ کو نکالا جا رہا ہے تو کیا ہوگی؟ آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بیت اللہ کی طرف رک کر کے کہہ رہے ہیں یا ارض مکہ انکی لخیر ارض اللہ الیک، اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم دنیا کی ساری زمینوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، یہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجبور کر رہے ہیں، اگر مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ روتے ہوئے آپ نکلے ہیں، راستے میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب غم نہ کرے، کیوں غم کر رہے ہیں؟ جس ذات نے آپ کو آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو عزت کے ساتھ لوٹائے، آپ عزت کے ساتھ پھر آئیں گے اس میں، آپ غم نہ کرے، آپ فکر نہ کرے، ہم آپ کو عزت کے ساتھ اس میں واپس لوٹائیں۔ آخری وقت جب آ جائے مدینے سے نکلنے کا، یہ آخری گھڑی بہت ہی نازک گھڑی ہوتی ہے، استحضار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور خاص وقت لے کر روزے اقدس پر جا کر سلام پیش کرے، رونا آنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رونا آنا یہ قبولیت کی علامت ہے، روزے کو سلام پیش کرے، یہ میرا آخری گھڑی ہے، اس کے بعد زندگی بھر میں یہاں آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا کچھ پتا نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، روتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آ جائے اور پھر یہاں سے نکلے، اٹھ کے ثاقب وہ چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، اٹھ کے ثاقب وہ چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، دل کی تسکی کا مگر سامان اسی محفل میں ہے۔ یہ ہمارا مدینہ منورہ کی زیارت کا سفر پورا ہو گیا، حج کا ہو گیا، مدینہ منورہ کی زیارت اور مکہ مکرمہ اور حج اور عمرے کا بھی ہو گیا۔ اس انداز سے ہم اپنے حاجیوں کو ٹرین کریں اور یہ نیت کر کے کریں کہ کم سے کم ہمارے حاجی تیار ہو جائے تاکہ ان کے لیے سارے کام آسان ہو۔ ایک ہی اقامت میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، لیکن ہم لوگ تو جانتا ہے کہ اذان ایک ہی ہوگا مگر اقامت 2 ہوگا۔ کوئی بات نہیں، 2 کر لیجیے، صحیح ہوگا؟ آپ 2 کر لیجیے، مسئلہ ایک اقامت اور ایک اذان کا ہے۔ السلام علیکم، ایسا میرا سوال پوچھنا ہے اس سائڈ میں۔ جی سوال یہ ہے کہ طواف زیارت کے تعلق سے اگر حاجی 12 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، تھوڑا مائک دو کرو، حاجی اگر 12 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، مغرب کے پہلے وہ طواف زیارت سے فارغ ہو گیا، اب وہ مکہ میں ہی رہ جائے یا مینا کے بعد مکہ جانا ہے؟ 12 تاریخ کو اگر طواف زیارت مغرب کے پہلے میں ادا کر لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب وہ مکہ میں رہ سکتا ہے؟ نہیں، مکہ میں اس سے جب واپس جانا ہے مینا سے، مکہ میں رہ جائے یا مینا سے واپس مکہ ہو جائے؟ مغرب تک اگر اس کا ہو چکا ہے تو مغرب اسی وقت وہ اپنے کمرے میں جا سکتا ہے، واپس مینا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سوال 40 نماز کے تعلق سے مسجد نبی کا بھی بتایا، اور ایک بات اطمینان ہو جائے، اس میں جو ہے مغرب تک اگر 4 طواف کے چکر ہوئے 4 تو حرج نہیں ہے، لیکن 4 سے کم ہوئے طواف زیارت آخری تاریخ میں کر رہا ہے حاجی اور 3 چکر ہوئے
تو سمجھو اس کے اوپر دم آ جائے گا. لیکن 4 چکر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد 3 چکر بعد میں کر رہا ہے, صحیح بات میں کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں چلے گا, اس پر قدم نہیں آئے. جی 40 نماز کو 40 سے فرمایا مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنا ہے. مسجد نبوی کے اندر ہی ہونا چاہیے جو صحن جو ہاتھ کا کئی بار ایسا ہوتا ہے جماعت امام کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں کئی بار نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے اندر کا جگہ نہیں ہوگی, باہر صحن میں جگہ میں مل جائے گا. شکریہ جزاک اللہ خیر. یہ مسجد قباء میں 2 رکعت کہہ رہے ہیں. مسجد قباء جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مسجد ہے, صحابہ کے ساتھ آپ نے, اور اس کے اندر فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ, مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے. تو وہاں بھی جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سنیچر کو آپ جاتے تھے, اکثر سنیچر کو آپ وہاں جاتے تھے اور ٹھہرتے تھے کہ واپس آتے تھے, اور وہاں پہ نماز کا ثواب عمرے کے برابر. جی میں ثواب کا لگاتا ہوں. پاپا کے اندر مرد اور خواتین ساتھ نماز پڑھتی ہیں, آدمی اور آدمی. اچھا کیا یہ کیا ایسا امام امام نزدیک کچھ نہیں آتے امام نزدیک. دیکھو ہم جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کے اندر خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے مرد کو کہ اس کے بالکل سامنے کوئی عورت ہو ایک, اور اس سے بالکل لگ کے کوئی عورت ہو, دائیں طرف یا بائیں طرف, بس اس کا خیال رکھنا ہے. ہمارے سے بالکل سامنے نہیں, 2-4 کو چھوڑ کے اگر کھڑی ہے تو مسئلہ نہیں, لیکن بالکل سامنے ہمارے سامنے کی طرف میں عورت نہ ہو اور دائیں طرف سے لگ کر عورت نہ ہو. 2-4 کے بعد اگر عورت ہے تو مسئلہ نہیں ہے. بائیں طرف بھی اسی طرح لگ کے کھڑی نہ ہو دونوں طرف, اور سامنے بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہو. مرد حضرات پرہیز کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن خواتین زیادہ تر ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز پڑھ لیتی ہیں. ہاں تو یہ لیے مرد حضرات کے ذمہ ہے, یہ خواتین کو تو کیا کہیں گے, مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنا احتیاط کریں. خواتین بتائیے کہ وہ کوئی احتیاط کیا جائے کہ اپنے قوم کے اندر یا اپنے جگہوں کے اندر اس کا ٹریننگ دے دیا آپ نے خواتین اپنی جگہ. ہاں لیکن وہ بے کافی چیز ہے. آج کا حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی, اتنا سارا سب چل رہی ہے حکومت. میں سوچتا ہوں بعض دفعہ, اور ابھی میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو اس وقت ایک مسئلہ بھی نہ بنائی کہ یہ حکومت مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ ٹائمنگ کیوں نہیں کرتی. ایک زمانے میں کسی خلیفہ نے یہ کوشش کی تھی کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ ٹائمنگ کر دے, لیکن حضرت عطا تھے اس زمانے میں بہت بڑے آدمی, انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ٹائمنگ کی تقسیم کیوں کر رہا ہے, ہر وقت ہر ایک طواف کر سکتے ہیں. تو آج کی حکومت بھی شاید اسی وجہ سے وہ اس پر کنٹرول نہیں پا رہی ہے, کیونکہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی کہ اوپر عورتیں کریں نیچے مت کریں, یا ٹائمنگ بھی نہیں کر سکتی ہے. اسی وجہ سے یہاں پر مردوں عورتوں کا اختلاف ہے. مسجد نبی میں آپ کو ذرا بھی اختلاف نہیں ملے گا, وہاں بالکل الگ الگ چیزیں رہ سکتی, وہاں ذرا بھی اختلاف. لیکن یہاں یہ مجبوری کی وجہ سے ہے, اس لیے مردوں کو خاص کوشش کرنا چاہیے تھوڑا سا اندر کے حصے میں نماز پڑھے. عورتیں زیادہ تر جو ٹکرا کی وہ باہر کے حصے میں ہوتا ہے, اندر کے حصے میں نہیں ہوتا ہے. ایسا کوئی حاجی اگر اپنا طواف شروع کرتی ہے, اس نے 3 چکر پورے ہونے کے پہلے اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا وضو ٹوٹ گیا تو باقی کے چکر کیسا پورے کرے گا, یا 4 چکر پورے ہونے کے بعد میں ہی اگر جماعت کھڑی ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا تو اپنے باقی چکروں کیسے پورے کرے گا. 3 چکر ہو گئے ہیں تو آگے سے شروع کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اسٹارٹ سے کروں, آگے سے بھی شروع کر سکتا ہے. جماعت کھڑی ہو گئی, 3 چکر ہوئے, جماعت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے سے شروع کروں. 3 اگر ہو گئے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا یا جماعت کھڑی ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کریں. لیکن اگر 4 چکر یا اکثر چکر اگر پورے ہو گئے اس کے بعد میں یہ حالت کوئی بات نہیں کرے رکے نہیں سے. السلام علیکم. جی وکیل وکیل ریاستوں میں مستقل